بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان والوں کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا اور قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب ہم سب کو عطا فرمائی اور احادیث رسول سے بھی آشنا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا ہے وہ سب کے سب ایک ہی دعوت لے کر کے آئے تھے اور کسی کی کوئی دعوت نہیں تھی، اور وہ دعوت تھی لا الہ الا اللہ۔ اس کے آگے جو رسول کا نام ہوتا تھا وہ نام جو ہے جوڑا جاتا تھا، مثلا جیسے کہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ تو اس طریقے سے ہم کو جو کلمہ دیا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دعوت سب کی ایک ہی ہے، یعنی وہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ، سب کی دعوت ایک۔ پھر ہم سب پر اس پر بھی اختلاف ہو رہا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسی دعوت پر آ جائیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ سورہ فاتحہ کے بالکل شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا، سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے اور دعا یا مدد بھی صرف ایک اسی سے مانگی جائے، کسی اور سے نہ مانگی جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے بہت سارے معبود بنا لیے ہیں۔ کسی کے سامنے ہم رکوع کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، کسی کو ہم نمستے کہتے ہیں، کسی کو ہم نمسکار کہتے ہیں، کسی کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور کسی کے آگے بعض کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سجدہ تک بھی کرتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آج ہم ان چیزوں سے نہ بچیں تو ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہوگی۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تھے وہ صرف اسی وجہ سے تشریف لائے تھے کہ لوگ اگرچہ اللہ کو مانتے تھے، لوگ اگرچہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جو دعا مانگتے تھے وہ وہاں 5 قبریں تھیں وہاں، ان کے سامنے جا کر کے دعا مانگا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو ان کا یہی کلام تھا کہ جو ہے دینے والا صرف ایک اللہ ہے، لیکن اللہ جو چیز دیتا ہے وہ یہ جو 5 قبر والے ہیں ان کے وسیلے سے دیتا ہے۔
خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات ایسی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو. کن سے؟ ابو جہل سے پوچھو، ابو لہب سے پوچھو، عتبہ سے پوچھو اور بڑے بڑے کفار مکہ سے پوچھو. کیا پوچھو؟ کہ یہ ہوا کون چلاتا ہے، یہ بارش کون برساتا ہے، یہ جو ہے یہ سورج اور چاند کو گردش میں کون رکھتا ہے. اس طرح کے سوالات کیے گئے خود قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. آئندہ کسی نہ کسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ آیات بھی رکھ دی جائیں گی. تو سب کا ایک ہی جواب ملے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. پھر ان بتوں کو کیوں پوجا جاتا ہے جو خانہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں 360 یا 365 یا کم و بیش اتنے سارے بت جو رکھے ہیں، ان کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، ان کو ہم وسیلہ بناتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 2 کے اندر کہ میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب وہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. لیکن آج ہم نے کتنے سارے وسیلوں کو بنا لیا، کتنے سارے وسیلے اکٹھے کر لیے. کسی نے پیر صاحب کو وسیلہ بنا لیا، کسی نے کسی مزار کو وسیلہ بنا لیا، کسی نے کسی کو وسیلہ بنا لیا. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو اصل وسیلہ ہے وہ وسیلہ ہے قرآن کریم، جو اصل وسیلہ ہے وہ وسیلہ ہے احادیث رسول. اس کے سوا کوئی وسیلہ نہیں. ہاں، اور یہ بھی وسیلہ جب بنیں گے جب ہم ان چیزوں پر عمل کرنے والے ہوں گے. اگر ہم نے ان چیزوں پر عمل نہ کیا تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے لیے وسیلہ نہیں بن سکتے، بلکہ وسیلہ بنیں گے ہم کو جہنم میں دھکیلنے کا. ہاں، اگر ہم نے ان پر عمل نہ کیا تو. آج ہم قرآن کو مانیں اور قرآن کی بھی مانیں اور احادیث کو مانیں اور احادیث رسول کی بھی مانیں. آج جو ہماری زندگی سے نکلا ہے عمل، وہ لا الہ الا اللہ کا بھی نکل گیا، کیونکہ اس میں اعلان تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس میں اعلان تھا اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. اس میں اعلان تھا اللہ کے سوا کوئی ہماری بگڑی بنانے والا نہیں. اس میں اعلان تھا کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارے برے وقت میں کام آنے والا نہیں. اس کے اندر اعلان تھا کہ کوئی ہمارے مسائل کو حل کرنے والا نہیں سوائے ایک الا اللہ، اللہ کے سوا. اور پھر یہ سارے مسائل کب حل ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ، جب ہم محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چل رہے ہوں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان میں بھیجا تھا، وہ دین ہم سے نکل کر کہاں چلا گیا؟ آج ہم نے اماموں کی تقلید کے اندر، بزرگوں کی تقلید کے اندر اور جو ہے عالموں کی تقلید کے اندر اس کو گم کر دیا. آج کوئی نہیں تلاش کرتا کہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے اور احادیث رسول کے اندر کیا ہے. اگر کسی کو کچھ کہا بھی جائے تو وہ کیا کہتا ہے اس کے جواب میں؟ وہ صرف یہی کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، قرآن کا حکم یہ ہے، حدیث کا حکم یہ ہے، لیکن کیا کہتا ہے وہ؟ کہ ہمارے امام کا قول یہ ہے. تو پتہ چلا کہ ہم سب نے قرآن کو چھوڑا، ہم سب نے احادیث رسول کو چھوڑا، ہم صرف اپنے اماموں کی تقلید کے پیچھے لگ گئے. اسی کے لیے قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 31 میں ایسے لوگوں کی مثال دے کر فرمایا کہ ان لوگوں نے، یعنی پچھلی امتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جو گزشتہ امتیں تھیں ان کے لیے فرمایا کہ انہوں نے اپنے پیشواؤں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے عالموں کو معبود بنا لیا تھا. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے تو ان کو عالم نہیں بنایا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ عالم، وہ پیشوا، وہ راہب جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے وہ حلال ہوتی تھی، اور جس کو حرام قرار دے دیتے تھے وہ حرام قرار دی جاتی تھی. گو اس کے خلاف
قرآن گو اس کے خلاف میں، اس کی مخالفت میں رسولوں کے اقوال اور پچھلی کتابوں کے اقوال ان کے پاس موجود تھے۔ آج ہمارے اندر بھی یہی چیز پیدا ہو گئی ہے۔ اس چیز کو ختم کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اور اس بات کو یاد رکھو، جب تک ہم اس فرقہ واریت کے اندر گھسے رہیں گے ہم اس وقت تک ایک نہیں ہو سکتے۔ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا رہوں گا، وہ جو دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ امام شافعی کی تقلید کرتا رہے گا، وہ تیسرا جو بیٹھا ہے وہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا رہے گا، وہ چوتھا جو بیٹھا ہے وہ امام مالک کی تقلید کرتا رہے گا، وہ جو پانچواں بیٹھا ہوا ہے وہ مولا علی کا مطلب تو کچھ اور تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس حدیث کا مطلب تو کچھ اور ہے، لیکن ہم نے اس کا رزلٹ کچھ اور نکالا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی مولا کو یعنی کہ علی کو مولا نہیں کہہ سکتے کیا؟ جب میرے نبی نے علی کو مولا قرار دیا ہے امت کا، تو میری کیا طاقت ہے کہ میں اس لفظ کو وہاں سے ہٹا دوں؟ البتہ اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ کوئی تو مولا کا مطلب سمجھا معبود، اور کوئی مولا کا مطلب سمجھا آقا۔ محترم بزرگوں دوستوں، مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ مدد کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لا سکتے، اور اگر لاتے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اپنے بیٹے حضرت حسن اور اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے ضرور تشریف لے آتے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، پتہ اس بات سے یہ چلا کہ علی مولا ہیں، لیکن اس مولا کے معنی ہیں دوست، اس مولا کے معنی ہیں دوست، اس مولا کے معنی ہیں دوست۔ تو آج اگر ہم اسی طریقے سے اپنے فرقوں کو پانی دیتے رہیں گے تو ہم ایک کبھی نہیں ہو سکتے۔ آؤ، اگر ہم کو ایک ہونا ہے تو ہم قرآن اور حدیث پر اکٹھے ہو جائیں۔ آؤ، اگر ہم سب کو ایک ہونا ہے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اکٹھے ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہم سب ایک ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہم سب ایک ضرور ہو جائیں گے اگر ہم نے قرآن کریم کو اپنا نصب العین بنا لیا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیا۔ یاد رکھو، حج الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، اس کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ جو بات اللہ نے میری طرف نازل کی، کیا میں نے وہ تم تک پوری پہنچا دی؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا ہی نہیں دی بلکہ پورا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ باقی لوگوں تک اس چیز کو پہنچانے کا کام تمہارا ہے، کیونکہ جو کام میرا تھا وہ میں نے کر دیا۔ اس کے سوا اللہ کے رسول نے بہت ساری چیزیں بتلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیز۔ عزیز دوستو یاد رکھو، 2 چیز، تیسری نہیں تھی۔ ہاں، ان 2 چیزوں میں ایک قرآن کریم ہے، اور ان 2 چیزوں میں سے ایک احادیث رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھٹکو گے نہیں۔ آج ہمارے بھٹکنے کی وجہ یہی ہے میرے عزیز دوستو کہ آج ہم نے عالموں کو، پیروں کو، بزرگوں کو اور درویشوں کو اور اپنے اماموں کو، ان کو اپنا وہ بنا لیا، اپنا پیشوا مان لیا، اپنا وہ بنا لیا کہ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ان چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا، اور جب تک ہم قرآن اور حدیث پر اکٹھے نہ ہو جائیں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطی سے اگر کوئی بات میری زبان سے نکل گئی ہو غلط، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے بھلا دے اور ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنی باتیں صحیح نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنا آسان فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔